السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 3 کے چھٹے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ چلیے ویورز، اب اس رکوع کی پہلی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، جس حروف پر ہماری تشدید ہوتی ہے وہ ہمارا 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پیچھے والے حروف کے ساتھ اور ایک بار اپنے اوپر والی یا نیچے والی جو بھی حرکت اس پر موجود ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے لام کو پڑھا حمزہ کے ساتھ، حمزہ لام زبر ال، پھر پڑھا لام کی اپنی حرکت کے ساتھ، لام زبر لا،
اللہ، دال یا زر دی، الذی، نون زبر نا، الذین، یا ساکن سے پہلے کیونکہ زیر ہے اس لیے ہم اس کو ایک الف سے کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ اسٹارٹنگ میں جو 3 حروف مدہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں نورانی قاعدے میں، ان میں سے ایک ہے۔ الف حروف مدہ ہے جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، یا حروف مدہ ہے جبکہ یا سے پہلے زیر ہو، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا الذین۔ یا نون پیش یون، فا زیر فی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے۔ جب کبھی تنوین کہتے ہیں ہمارے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو، جب کبھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جو 15 حروف اخفا تختی نمبر 10 نورانی قاعدے میں یاد کرایا گیا آپ کو، ان 15 حروف اخفا میں سے کوئی بھی حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں پر ہم نون کو ایک ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ینفقو، قاف واو پیش قو، واو حروف مدہ ہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ینفقو، نون زبر نہ، نون پہ حرکت ہے اس لیے ہم نے اس پر کوئی بھی کھچاؤ جاری نہیں کیا۔ حرکت کا قاعدہ یہ ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر و، ام و، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ام و لہم۔ اب آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد ہمارا با رہا ہے، تو میم ساکن کے ہم 3 قاعدے نورانی قاعدے میں یاد کرتے ہیں، جس میں میم ساکن کے بعد پہلے قاعدے میں اگر میم آئے تو ہمارے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو یہ ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ نام ہے اس کا اخفاء شفوی، اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور اخفاء بھی ہوگا، اسی لیے ہم نے اس کو اس طرح پڑھا اموالہم، اخفاء بھی کیا اور غنہ بھی کیا۔ لام زر بل، لام یا زبر لئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر اس کو لوگ پڑھتے ہیں لے، بل لیلی، لیکن یہ پروننسیشن غلط ہے۔ جب حروف لین آتا ہے یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ دونوں کنڈیشن ہماری حرف لین کی کنڈیشن کہلاتی ہیں۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا حرف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو حرف لین ہے، اور اس یا ساکن والے حرف لین کو پڑھنے کا طریقہ ہے لئی، لام یا زبر لئی، باللئی، لام زر لی، باللیلی، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون، ہا الف زبر ہا، ون، را زر ری، ون، اب آپ نے دیکھا ہم نے اس نون پر بھی ٹھہرا ہو گیا، ون کر کے اس کو پڑھا، کیوں؟ کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کہلاتا ہے۔ سین را زر سر، را واو 2 زبر روں، سر روں، یہاں پر ہمارا یومن کا قاعدہ یا ادغام ناقص کا قاعدہ کہلاتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد دوسرے حروف میں یا واو میم نون آئیں تو اس قاعدے کو ہم یومن، کیونکہ یا واو میم نون کا مجموعہ یا واو یو میم نون من یومن کہلاتا ہے، اس لیے اس کو ہم یومن کا قاعدہ کہتے ہیں۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس جوائنٹ پر سر روں جہاں ہم نے کیا اس جوائنٹ پر اخفاء بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا سر روں، واو زبر و، عین زبر ع، لام الف زبر لا، وعلا، نون زرنی، وعلانی، یا زبر یا، وعلانیہ، تا 2 زبر تن، وعلانیتن۔ اب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمارا اخفا کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ 2 زبر کی تنوین ہے، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فلاہم، حمزہ جیم زبر اج۔ اب کیونکہ جیم جو ہے وہ حروف خلخلہ میں سے ہے، وہ حروف کہ جن پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری آواز لوٹتی ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے، جو لکھی ہوئی عبارت ہوتی ہے کہ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ ایک آواز ہماری لوٹتی ہے، اج، رز پیش رو، ہا میم پیش ہم، اج روہم، عین نون زر عند، زبر دا عند، ربا زبر رب، با زر بی ربی، ہا میم زر ہم، ربیہم، عند ربیہم، اور یہاں پر کیونکہ جیم کی علامت وقف ہے اور اس کی جو فل فارم ہے وہ وقف جائز، جیم یعنی وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس لیے ہم یہاں ٹھہرتے ہیں۔ اگر کسی کا سانس اتنا لمبا کھینچ سکتا ہے کہ وہ اس گول سے لے کے اس گول تک اپنی آیت کو کھینچ سکتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر آپ کا سانس بیچ میں ٹوٹتا ہے تو آپ یہاں اپنے سانس کو توڑ سکتے ہیں۔ پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا
علانية فلهم أجرهم عند ربهم. اسی طرح آپ ہر حروف پر قاعدے کا دھیان رکھتے ہوئے اس کی مزید آیت کی بھی ایسے ہی مشق کریں. جزاک اللہ خیرہ.